حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے در کا بھکاری دلی کا بادشاہ بھی تھا۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی جو سرکار غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ اور آپ کے جانشین بھی تھے، جن کی بارگاہ دلی میں موجود ہے اور جو دلی کے شہنشاہ بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرت بختیار کاکی کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے وصال اور پھر آپ کے جنازے کا واقعہ، یہ مکمل چیزیں اس میں آپ سنیں گے۔ بڑی ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں دلی میں، اور دلی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دلی جو ہے انڈیا کا کیپٹل ہے، اور دلی میں جو سب سے بڑی درگاہ ہیں، جو سب سے بڑے بزرگ آرام فرما رہے ہیں، وہ ہے حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے پیچھے حضرت کا نورانی گنبد آپ دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ جو بھی حضرت کے بارے میں مجھے ہسٹری پتہ چلتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی ہسٹری، کرامتیں وغیرہ سنیں گے، وہ ان کتابوں کے حوالے سے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتابوں کے نام ہیں فرہنگ آصفیہ، فوائد السالکین، ہشت بہشت۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش رمضان کی 2 تاریخ 1173 عیسوی یعنی 1173 عیسوی میں ایشیا کے ایک ملک کھیگستان کے ایک قدیم شہر اوش میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اوشی بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی آپ سید ہیں۔ آپ کی عمر ابھی صرف 1.5 سال کی ہی ہوئی تھی، اور آپ شیرخوار بچے ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر آپ کی والدہ نے ہی آپ کی پرورش کی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے چاہا کہ اب میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کی رسم کی جائے۔ ناظرین، بسم اللہ خوانی کی رسم جو ہیں، جب اکثر بچوں کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوتی ہے تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کی رسم کیا کرتے ہیں۔ اس میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو، بڑے بڑے علماء کو، صوفیاء کو اس محفل میں جو ہے دعوت دی جاتی، اور کسی نیک شخص کے ہاتھوں سے اس بچے کی بسم اللہ خوانی کروائی جاتی، یعنی قرآن شریف اور الف با تا یعنی دینی تعلیم کی شروعات کروائی جاتی تھی، جس سے جو ہے بچے کے دل میں دین کی اہمیت اور علم دین کی اہمیت جو ہے یہ اجاگر ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے بھی چاہا کہ میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کروائی جائے۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اوش شہر میں ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ خوانی کروانے کے لیے خواجہ غریب نواز کو خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر سرکار غریب نواز وہاں تشریف لاتے ہیں، اور سرکار کے آنے کی وجہ سے ایک بڑی محفل سج جاتی ہے۔ جب غریب نواز حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھانے والے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک رک جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور کیا ہوا، آپ نے پڑھایا کیوں نہیں؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں پڑھانا چاہتا ہی تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ اے معین الدین رک جاؤ، ابھی بغداد سے قاضی حمید الدین آنے والے ہیں، وہ اس بچے کو پڑھائیں گے، تو میں اس لیے رک گیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد حضرت قاضی حمید الدین دہلوی وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آگے بٹھا کر کے ایک تختی پر الف با لکھ کر کے فرماتے ہیں بیٹا اس کو پڑھو، مگر حضرت قطب صاحب جو ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت بختیار کاکی نے عرض کی کہ حضور آپ تختی پر الف با نہیں بلکہ سبحان الذی لکھیں، میں وہاں سے پڑھنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قاضی صاحب نے پوچھا بیٹے یہ تو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ابھی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی جا رہی ہیں، آپ 15واں پارہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور
میں بچپن سے میری ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے سن رہا ہوں۔ میری ماں جو ہے 14 پاروں کی حافظہ ہیں۔ روزانہ میری ماں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں اور میں 4 سال سے یہی تلاوت سنتا آ رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے یہ 14 پارے حفظ ہو گئے ہیں، یاد ہو گئے ہیں۔ اسی لیے میں اب 15ویں پارے سے شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت قطب صاحب، یہ ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بچپن سے اپنی ماں کی تلاوت کو سن کر کے آپ نے قرآن کو یاد کر لیا۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ بچپن سے بچوں کو ہم جس طریقے کا ماحول دیتے ہیں، بچے اسی ماحول میں ڈھلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر بچے بچپن سے قرآن اور نعت شریف سنتے ہیں تو بچوں کی زبان میں وہی ہوتا ہے، اور بچے بچپن سے گانا اور فلمز وغیرہ کی طرف توجہ دیتے ہیں تو بچے بڑے ہو کر کے اسی طریقے کے بے حیا بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بے حیائی سے محفوظ رکھیں اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے میں داخل کروانے کی باری آئی تو آپ کی والدہ نے اپنے خادم کو بلوایا، کچھ مٹھائی شیرنی دے کر کے فرمایا میرے بیٹے کو لے جاؤ فلاں مدرسے میں داخل کروا دو اور پھر اس شیرنی کو لوگوں میں بانٹ دینا۔ تو وہ خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو راستے میں انہیں ایک بزرگ ملتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ اے خادم، اس بچے کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس خادم نے کہا کہ بابا، میں اس بچے کو لے کر کے فلاں مدرسے میں داخلہ کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں، ایڈمیشن کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے ساتھ لے چلو، میں کسی دوسرے مدرسے میں اس بچے کو داخلہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ خادم حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر کے ان بزرگ کے ساتھ چل پڑے۔ وہ بزرگ بابا جو ہیں انہیں ایک مدرسے میں لے کر کے گئے۔ وہ مدرسہ اس وقت کے ایک بڑے عالم دین اور صوفی بزرگ حضرت شیخ عصر ابا حفص رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت شیخ عصر کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شیخ، اس بچے کی خاص تربیت کرنا۔ پھر وہ بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابا حفص جو اس مدرسے کے استاد تھے، انہوں نے اس خادم سے کہا کہ اے خادم، کیا تم جانتے ہو وہ بزرگ کون تھے؟ تو خادم نے کہا حضور میں تو نہیں جانتا۔ تو فرمانے لگے کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ قطب الدین کو اپنی تربیت میں رکھنا، خاص تربیت کرنا اور اس کی تعلیم پر پوری توجہ دینا، آگے چل کر کے اسے بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی تربیت پر حضرت خضر علیہ السلام بھی توجہ دیں تو وہ شخص، تو وہ بزرگ کوئی عام نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں جو آگے چل کر کے غریب نواز کے خلیفہ اعظم بننے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ مجھے ابھی روحانیت حاصل کرنی ہے، یعنی مجھے کسی پیر کی تلاش ہے، کسی شیخ کی تلاش ہے، کوئی ایسے پیر مجھے مل جائے جو معرفت کی منزل میرے لیے آسان کر دیں۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دعا آپ کو آتی تھی۔ تو آپ مسجد میں گئے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کی مینارے کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دعا کو کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا تھا۔ تو آپ مسجد کی مینارے پر کھڑے ہو کر کے وہ دعا پڑھتے ہیں، جس سے پڑھنے سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جا سکتی تھی۔ اب وہ دعا کتابوں میں نہیں آئی ہے، ورنہ میں بھی آپ کو وہ دعا بتا دیتا۔ بہرحال جب وہ دعا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، پھر پوری رات مسجد میں گزاری، پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے تو راستے میں آپ کو ایک بزرگ ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابو کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت قطب صاحب نے کہا کہ مجھے حضرت خضر کی تلاش ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خضر سے تمہیں کیوں ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے، تو مجھے حضرت خضر سے پوچھنا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا کر کے بیعت ہوں، کس پیر کا دامن میں تھاموں۔ تو اتنے میں ایک اور بزرگ آتے ہیں، تو وہ دونوں بزرگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ بزرگ دوسرے بزرگ سے یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے قطب الدین، تم اصفہان شہر چلے جاؤ، وہاں پر تمہارے مرشد تمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں وہ دونوں بزرگ کون تھے؟ ان میں سے ایک رجال الغیب تھے، ایک حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا کہ تم اصفہان چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو لگا کہ اس وقت اصفہان کے ایک مشہور بزرگ تھے جو حضرت محمود اصفہانی تھے، انہوں نے لگا کہ ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ آپ جو ہیں اصفہان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
उन दिनों इस्फहान में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ भी तशरीफ़ लाए हुए थे। जैसे ही हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस्फहान पहुँचे तो एक मस्जिद आपको नज़र आई, तो आप उस मस्जिद में दाखिल हो गए। जैसे आप मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने देखा कि उस मस्जिद में एक बड़ी महफिल सजी हुई है। वहाँ पर हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज़ हैं और आपके मुरीदीन बैठे हुए हैं और दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। जैसे हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन वहाँ पर दाखिल होते हैं तो गरीब नवाज़ अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन को रास्ता दो, मेरे पास आने दो। जैसे हज़रत कुतुबुद्दीन गरीब नवाज़ के करीब पहुँचते हैं तो आप अपनी चादर उठा करके हज़रत कुतुबुद्दीन को उड़ा देते हैं। इसका मतलब ये था कि आपने हज़रत बख्तियार काकी को अपना मुरीद बना लिया। जैसे ही गरीब नवाज़ की चादर आप पर पड़ी, आपकी दिल की दुनिया बदल गई और आप समझ गए कि यही मेरे मुर्शिद कामिल हैं। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, आप अपने जहन में ये बात भी रखें कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं गरीब नवाज़ से उम्र में 32 साल छोटे हैं, यानी 32 ईयर्स आप गरीब नवाज़ से छोटे हैं। और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपसे बैत हासिल करने के बाद कई सालों तक गरीब नवाज़ ही के साथ रहे, हर सफ़र में आपके साथ रहे, मगर आपको अभी तक खिलाफत नहीं मिली थी। फिर गरीब नवाज़ को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारतें हुई कि ऐ मुइनुद्दीन हसन, अभी तुम बख्तियार काकी को अपनी खिलाफत अता कर दो और जो जो तबर्रुकात तुम्हारे मुर्शिद ने तुम्हें दिए थे वो भी कुतुबुद्दीन के ही सुपुर्द कर दो। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो एक दिन बगदाद शरीफ में एक बड़ी महफिल में, जिसमें बड़े बड़े औलिया किराम भी मौजूद थे, जैसे हज़रत शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी, हज़रत शेख महमूद इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह, ये तमाम बुज़ुर्ग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उस महफिल में सबके सामने गरीब नवाज़ ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपनी खिलाफत अता फरमाई और अपना खलीफाए आज़म बनाया। जब हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इंडिया तशरीफ़ लाए तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी आप ही के साथ इंडिया तशरीफ़ लाए थे और साथ में अजमेर शरीफ ही में रहा करते थे। फिर गरीब नवाज़ के हुक्म पर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिल्ली तशरीफ़ ले गए। दिल्ली तशरीफ़ ले जाने के बाद आपको अपनी वालिदा की याद सताने लगी तो आप अपनी वालिदा से मिलने के लिए ओश तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपकी वालिदा के कहने पर आपने निकाह भी किया, मगर बहुत ही ख़ास वजह से आपने वहाँ के मामलात ख़त्म कर दिए और फिर बगदाद, मुल्तान वग़ैरह का सफ़र करते हुए आप दिल्ली वापस तशरीफ़ लाए। जब आप दिल्ली में दाखिल हुए तो दिल्ली के बादशाह हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह ने आपका शानदार इस्तकबाल किया, क्योंकि वो भी आपके आशिक थे। फिर बादशाह ने अर्ज़ की कि हुज़ूर, आप मेरे साथ महल में रहें और मुझे खिदमत का मौका दें, मगर हज़रत कुतुबुद्दीन ने इनकार फरमा दिया और कहा कि हम फ़कीरों को महलों की ज़रूरत नहीं है। फिर आप दिल्ली की आबादी से यानी मेन सिटी से थोड़ा बाहर क़ियाम आपने किया। अब लोग आपके पास आने लगे और दीन की बातें सीखने लगे। दिल्ली के जो बादशाह थे हज़रत सुल्तान अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हफ्ते में 2 बार आपसे मुलाकात करने के लिए आया करते थे और आगे चल कर के वो आपके ऐसे आशिक और मोतक़िद हुए कि रोज़ाना आपकी बारगाह में हाज़िरी देने लगे। नाज़रीन, ये भी याद रखें कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश जो हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद भी हुए थे। मगर जब बादशाह रोज़ाना आने लगे तो साथ ही साथ आपकी टीम भी आती थी, जिसकी वजह से जब बादशाह आते तो आपका प्रोटोकॉल अलग होता था, आम लोगों को साइड कर दिया जाता था, जिससे बादशाह को भी सफ़र में तकलीफ़ होती थी और आम लोगों को भी तकलीफ़ हुआ करती थी। ये तमाम चीज़ें देख कर के बादशाह ने ही हज़रत कुतुब साहिब की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर, रोज़ाना मुझे आने में तकलीफ़ होती है और आम लोगों को भी तकलीफ़ होती है। आपसे एक गुजारिश है कि आप दिल्ली शहर ही के करीब तशरीफ़ लाएँ और अपनी खानक़ाह कायम करें। तो हज़रत ने आपकी गुजारिश जो है कबूल की। इसके बाद आप दिल्ली ही के करीब एक इलाक़े में तशरीफ़ लाए जिसे मेहरुली शरीफ कहते हैं। आज भी आपकी ये बारगाह दिल्ली में मेहरुली शरीफ ही में मौजूद हैं, जो मेन सिटी से थोड़ा बाहरी इलाक़े में आज भी मौजूद है। आपने फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाने के बाद फिर से निकाह फरमाया और आपसे 2 औलादें भी हुई। एक का नाम हज़रत सैयद शेख अहमद है और दूसरे जो हैं हज़रत शेख मोहम्मद हैं। मगर हज़रत शेख मोहम्मद का विसाल जो है बचपन में 7 साल की उम्र में हो गया और फिर हज़रत शेख अहमद से आपकी नस्ल जो है आगे चली, जो आगे चल कर के हज़रत ख्वाजा अहमद तमाची रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुई। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह
محفل سما بھی منعقد کرتے تھے، یعنی آپ سما خوانی سنا کرتے تھے۔ اور ہاں ناظرین، سلسلہ چشتیہ میں سما خوانی جائز ہے، لیکن اس کی بھی کافی شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تبھی سلسلہ چشتیہ میں سما خوانی جائز ہیں۔ کافی شرائط لکھے ہوئے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، اور حضرت خواجہ بندہ نواز نے بھی اپنی ملفوظات میں سما خوانی کی شرطیں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے سما خوانی جو پڑھتے ہیں، جو قوال ہوتے ہیں، ان کا با شرح ہونا بھی ضروری ہے، یعنی چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، اور خود شریعت پر پابندی کرنے والے وہ قوال ہونے چاہیے، اور جو ہے ہر محفل میں شریک ہونے والا باوضو ہونا چاہیے، اور بھی کافی ساری شرائطیں ہیں، باریکیاں ہیں جو صوفیاء کرام نے لکھی ہیں، اور ان شرائط پر وہ خود عمل کیا کرتے تھے، تب جا کر کے وہ سما خوانی کی محفلیں سجاتے تھے۔ اور آج کل جو قوالیاں ہو رہی ہیں، اور ان قوالیوں کو بزرگوں کا نام لے کر کے کہا جا رہا ہے کہ بزرگ بھی قوالی سنا کرتے تھے، تو آج کل کی جو قوالیاں ہیں اور جو بزرگ قوالی یعنی سما خوانی کیا کرتے تھے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں سما خوانی جائز ہے سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کے نزدیک، لیکن وہ سما خوانیاں الگ ہوا کرتی تھیں، اس میں شریک ہو کر کے روح تازہ ہو جاتی تھیں۔ لیکن آج کی قوالیوں کو دیکھ کر کے بے حیائی عام ہو رہی ہے، جس میں مرد اور عورتوں کا میلہ لگتا ہے، اور یہ چیز دیکھ کر کے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آج کل جاہل قسم کے لوگ جو درگاہ کے ذمہ دار بن کر کے بیٹھے ہیں، اور عرس کے موقع پر لڑکا اور لڑکی جو قوالن ہوتی ہے، ان دونوں میں مقابلے کروائے جاتے ہیں، بے حیائی کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اور ایسی بے حیائی دیکھنے کے لیے ہمارے سنی نوجوان بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ انہیں یہ شرم تک نہیں آتی کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے اور یہاں پر ایسی لڑکا اور لڑکی کی قوالیاں اور مقابلے کرا کر کے بے حیائی کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور بدتمیزیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ناجائز قوالیوں کو صوفیاء کرام کی مقدس سما خوانی سے جوڑنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خوانخواہ میں سما خوانی کی محفل سجتی تو لوگوں میں وجد آ جاتا، ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی، لیکن اس وقت کے کافی علماء اور فتنہ پسند قاضیوں نے جو ہے اس پر بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ جو یہ سما خوانی کرتے ہیں یہ شریعت میں کہاں تک جائز ہیں؟ تو جب یہ بات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کانوں تک پڑی تو آپ نے جو ہے اس وقت کے تمام قاضیوں کو دعوت دی اور بلوایا، اور پھر ان کی موجودگی میں سما خوانی کی محفل کو سجایا۔ جب سما خوانی شروع ہوئی، جب اس وقت کے باشرہ قوالوں نے قوالی پڑھی، سما خوانی پڑھی، تو وہاں پر موجود علماء اور قاضی جو اس چیز کو ناجائز کہا کرتے تھے ان کو بھی وجد آ گیا، وہ بھی کھڑے ہو کر کے رقص کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ محفل ختم ہوئی تو قاضیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو حضرت قطب صاحب کی بارگاہ میں یہ چیز ہوتی ہے، یہ سما خوانی، یہ ان کے نزدیک بالکل جائز ہے، اور یہ جو طریقے پر عمل کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، اسے غلط کہنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ ان کے معاملات جو ہیں بالکل درست ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت کی محفل سما ایسی مقدس ہوا کرتی تھی کہ ایمان کے رنگ میں اور گہرائی پیدا ہو جاتی تھی، اور علماء اور قاضی بھی اس چیز کو صحیح کہتے ہوئے ہمیں نظر آیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سرکار غریب نواز سے آخری ملاقات کرنے کے لیے اجمیر تشریف لے گئے تو اس وقت غریب نواز اپنے بستر مرض پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت جب قطب صاحب آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو غریب نواز اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے پاس بلواتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، پھر اپنا کلہ یعنی اپنا عمامہ شریف نکال کر کے قطب صاحب کے سر پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قطب الدین میرا خلیفہ اعظم ہے، یہ میرے بعد میرے جانشین یہی ہیں، اور تمام تبرکات اپنے پیر و مرشد کے جو تبرکات تھے، اپنے تبرکات جو تھے، وہ تمام کے تمام حضرت بختیار کاکی کو عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیر نے یہ تمام چیزیں مجھے عطا کی تھیں اور مجھے اپنا جانشین بنایا، کیونکہ انہوں نے مجھے مرد قلندر پایا، ابھی میں نے تمہیں مرد قلندر پایا ہے، اس کا حقدار سمجھا ہے، اسی لیے میں تمہیں اپنا جانشین بنا رہا ہوں اور یہ وراثتیں عطا کر رہا ہوں۔ اگر تم کسی کو مرد قلندر پاؤ گے تب
تم اسے اپنا جانشین بنانا اور یہ چیزیں اسے عطا کرنا۔ ناظرین، یہی اسلام کا طریقہ رہا ہے۔ جو حقدار ہوگا، جو اہل ہوگا، جو واقعی مرد قلندر ہوگا، اسی کو اپنا جانشین بنایا جائے گا۔ یہ دنیائی دولت نہیں ہے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو میری دولت وراثت میں ملے گی، بلکہ یہ دین ہے، یہ اسی کو عطا کیا جائے گا جو اہل ہوگا۔ لیکن ناظرین، آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج کل اس کا بالکل الٹا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دین کو دنیا کی وراثت بنا دی گئی ہے اور اپنے بیٹے کو ہی اپنا جانشین بنایا جا رہا ہے، اگرچہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے آج کل چند خانخواہوں کا نظام درہم برہم نظر آ رہا ہے اور ایسے جاہل پیر اپنے مریدوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خانخواہ میں محفل سماع سجی ہوئی تھی۔ قوال صلاح الدین اور قوال نصیر الدین جو ہیں قوالی پیش کر رہے تھے اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے مریدین اس سماع خوانی کو سماعت کر رہے تھے۔ جب قوال اس شعر پر پہنچے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، جب یہ شعر پڑھا تو حضرت قطب صاحب جو ہے وجد میں آ گئے۔ آپ کے وجد کو دیکھ کر کے قوالوں کو حکم دیا گیا کہ ان اشعار کو بار بار پڑھا جائے۔ جب قوال یہ مصرع پڑھتے، کشتگان خنجر تسلیم را، آپ کا جسم اوپر اٹھ جاتا تھا، اور جب قوال دوسرا مصرع پڑھتے، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، آپ کا جسم جو ہے نیچے تشریف لاتا، اور یہ حال جو ہے تھوڑی دیر تک چلتا رہا، اور اسی حالت میں محفل سماع میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی وصال کے بعد آپ کا جنازہ جو ہے دلی کے ایک بڑے میدان میں رکھ دیا گیا، اور اس جنازے میں تمام دلی کے لوگ، آس پاس کے لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ تمام صوفیہ، تمام علماء، تمام قاضی اس وقت اس محفل میں جمع ہو گئے، اور دلی کے جو بادشاہ تھے اور حضرت کے جو مرید تھے سلطان شمس الدین التمش، وہ بھی جنازے میں شامل ہوئے۔ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ کون جنازہ پڑھائے گا۔ اتنے میں آپ کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ایک مرید خاص، ایک خادم خاص وہاں پر آتے ہیں، ایک بہت بڑا دستاویز نکالتے ہیں، وہ حضرت کی وصیت تھی۔ اس وصیت کو زور سے آپ پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ سن لو، یہ قطب صاحب کی وصیت تھی کہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ اس کے لیے 3 شرطیں آپ نے رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہی شخص آپ کا جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، جس نے کبھی بڑا گناہ نہ کیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ اس کی کبھی عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہو، وہ سنتیں بھی کبھی قضا نہ کی ہوں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ان کی کبھی تکبیر اولیٰ یعنی جماعت سے پہلے جو تکبیر پکاری جاتی ہے، جماعت تو دور کی بات ہے، جس کی تکبیر بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر! یہ 3 شرطیں تھیں، اور یہ شرطیں سن کر کے اس وقت کے بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ اور قاضی لوگ بھی آگے نہیں آئے۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو مجبوراً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید خاص، بڑے محبوب مرید، جو دلی کے شہنشاہ بھی تھے، جو دلی کے بادشاہ بھی تھے، حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ آگے تشریف لاتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ میرے پیر دنیا سے جاتے جاتے میرا راز جو راز تھا اسے کھول کر کے چلے گئے۔ الحمدللہ آج تک میں نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا ہے، اور فرض سنتوں کے علاوہ عصر کی سنت غیر موقدہ بھی مجھ سے کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، اور کبھی میری 5 وقتہ جماعت نہیں چھوٹی، یہاں تک کہ تکبیر اولیٰ بھی مجھ سے قضا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین، یہ تھے دلی کے بادشاہ۔ جب یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ بھی اتنے نیک بن جاتے ہیں کہ اولیاء کی صفتیں ان میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر! اور پھر حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ کو پڑھایا، اور دلی کا جو سب سے بلند مینار ہے، جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس مینار کو حضرت کی نسبت دیتے ہوئے قطب مینار اس کا نام رکھا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کا عرس ہر سال ربیع الاول کی 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے، یعنی
میلاد النبی کے 2 دن بعد آپ کی درگاہ کا عرس شریف بڑے ہی شان اور شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس مقدس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل وی لو اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ہمارے چینل کو جوائن بھی کر لیں اور وی لو اسلام سپورٹرز بن کے ہمارے چینل کے اسپیشل ممبر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور آپ سب کی نیک و جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔